السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، میری اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ یعنی ہندوستان کی خوبصورتی کے ایسے راز جو کوئی نہیں جانتا، آپ نے ضرور دیکھی ہوگی اور آپ کو وہ انفارمیشن بہت پسند آئی ہوگی۔ یہاں ناظرین محترم، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہندوستان کی ابتدائی قومیں کون سی تھیں جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں آباد ہونے کا شرف حاصل کیا۔ تو ناظرین محترم، نہایت ہی قدیم زمانے میں جو بہت سی قومیں ہند میں آباد تھیں، جہاں تک ہمیں معلوم ہے وہ دو بڑی نسلوں سے تھی، ایک کول، دوسری دڑاور۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلے میں آپ کو کول قوم کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہوں گی۔ اس وقت کول نسل کے لوگ تو شمالی اور وسطی ہند میں آباد تھے، اور دڑاور نسل والے، جن کی نسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعداد میں ان سے بہت زیادہ تھے، ملک کے ہر حصے میں رہتے سہتے تھے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ کول دھات کے زمانے کے جنگلی آدمیوں کی اولاد سے تھے، جس طرح دھات کے زمانے کے لوگ پتھر کے زمانے والوں سے بڑھ نکلے تھے، اسی طرح دھات کے زمانے والوں میں جو لوگ زوراور، دانا اور بہتر تھے وہ کول کہلائے۔ بعض مورخین اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ کول نسل کے لوگوں کا اصلی وطن کوئی اور تھا، جہاں سے اٹھ کر شمال مشرق کی راہ وہ ہند میں وارد ہوئے۔ ہمیں تحقیق معلوم نہیں کہ ان دونوں آراء میں سے کون سی درست ہے۔ پختہ طور پر ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قدیم زمانے میں یہ لوگ شمالی اور وسطی ہند میں آ کر آباد تھے۔ کول مویشی نہ رکھتے تھے، زیادہ تر شکار پر بسر اوقات کرتے تھے، زمین کھود کر اناج بھی بوتے تھے، اول کھیتی کیاری کے لیے لکڑی کے اوزاروں سے کام لیتے تھے، پھر لوہے کے اوزار بھی بنانے لگے۔ یہ لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر ایک قبیلہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں آباد تھا۔ یہ پتھروں یعنی اپنے بزرگوں کی روحوں کو پوجتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ جنگلوں اور بنوں میں رہتے ہیں۔ جو قومیں وقتاً فوقتاً ہند میں آئیں، کول کے اکثر فرقے ان کے ساتھ ایسے مل جل گئے کہ اب ان کو جدا کر کے بتانا ناممکن ہے، مگر ان کے بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو ہندوؤں کو پسند نہیں کرتے اور ہزاروں برس سے ان سے الگ تھلگ چلے آئے ہیں۔ ان فرقوں کی تعداد 1 درجن کے قریب ہے، اور ان لوگوں کا شمار جو ان فرقوں میں شامل ہیں تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ مغربی بنگال، چھوٹا ناگپور اور اڑیسہ اور ممالک متوسط کے پہاڑی علاقوں میں آباد ہیں۔ بھیل اور سنتال ان کے سب سے بڑے فرقے ہیں۔ ناظرین محترم، ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ قوموں نے آ کر آباد ہونا پسند کیا، کیونکہ یہ سرزمین نہ صرف سرخیز تھی بلکہ ہر طرح کے رہائش کے لیے موزوں تھی۔ ناظرین محترم، ہند میں آباد رہنے والی اب میں آپ کو دوسری قوم یعنی قوم دڑاور کے بارے میں معلومات دوں گی۔ دڑاور کے آباء و اجداد کے حال سے ہم ایسے ناواقف ہیں جیسے کول کے بزرگوں سے۔ ممکن ہے کہ دڑاور دھات کے زمانے کے لوگوں کی اولاد سے ہوں، ممکن ہے کہ یہ بھی اسی نسل سے ہوں جس سے کول تھے۔ کیا تعجب ہے کہ مدتوں تک ملک کے زرخیز حصوں میں رہتے رہتے کول کے بعض فرقے اپنے پہاڑی بھائی بندوں سے زیادہ زوراور اور مہذب ہو گئے ہوں اور دڑاور ان کی اولاد سے ہوں۔ بعض عالموں کا یہ خیال ہے کہ دڑاور شمال مغرب کے ملکوں سے ہند میں آئے، زمانہ دراز تک شمالی ہند میں آباد رہے اور کول سے لڑتے بھڑتے جنوبی ہند میں جا داخل ہوئے۔ ناظرین محترم، بعضوں کا یہ خیال ہے کہ دڑاور جنوب سے آ کر ہند میں داخل ہوئے، مگر جنوب میں کہاں سے، اس بارے میں بھی 2 آراء ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس بڑے ملک سے آئے تھے جو کسی زمانے میں ہند کے جنوب میں دور تک بحر ہند میں پھیلا ہوا تھا، مگر اب سمندر میں بیٹھ جانے کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ دوسری یہ کہ وہ ان جزیروں سے آئے جو ایشیا کے جنوب مشرق میں آسٹریلیا تک پھیلے ہوئے ہیں اور ماضی میں خشکی کے ذریعے اس سے ملے ہوئے تھے، مگر اب وہ خشک زمین سمندر میں ڈوب گئی ہے۔ دڑاور قوم کے رہائش کی بات کی جائے تو دڑاور قوم مویشیوں کے بڑے بڑے گلے رکھتے تھے۔ انہوں نے وہ گنجان بن کاٹے جن سے ملک پٹا پڑا تھا، زمینیں صاف کی اور ان میں کھیتی کیاری کا کام شروع کیا۔ یہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے، ہر ایک گاؤں کا ایک مقدم یا مکھیا ہوتا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی اطاعت کرتے تھے، سانپوں اور درختوں کو بھی پوجتے تھے۔
وہ اپنے دیوتاؤں سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ ان سے ڈرتے تھے اور ان سے دعا اور التجا کرتے تھے تو اس بات کی کہ انہیں نقصان اور ایذا نہ پہنچائیں۔ دراوڑ کا خیال تھا کہ ان کے دیوتا خون نوشی سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے ان کے خوش کرنے کو وہ مرغوں، بکروں اور بھینسوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے، جسے عام طور پر بلی کہا جاتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ قدیم زمانے میں شمالی اور جنوبی ہند میں دراوڑ کے بڑے بڑے شہر تھے اور ان کی بہت سی قومیں اور نسلیں آباد تھیں۔ بڑے بڑے علاقوں میں راجا راج کرتے تھے۔ ہر ایک گاؤں کا مقدم راجا غلے کی پیداوار کا ایک حصہ دیتا تھا۔ دیہات کے بندوبست اور انتظام کے قاعدے اول انہوں نے ہی بنائے تھے۔ ان میں سے بہت سے قاعدے ابھی تک جاری ہیں۔ یہ بڑے تاجر تھے۔ آرین نسل کے ہند میں وارد ہونے سے بیشتر ہی یہ لوگ تجارت کے لیے سمندر کے راستے دوسرے ملکوں میں ساگون کی لکڑی، ململ، مور، ہاتھی دانت، سندل کی لکڑی اور چاول بیچتے تھے۔ بڑئی، جلاہے اور لوہار کا کام اچھی طرح جانتے تھے۔ غرض کے اس ابتدائی زمانے میں بھی یہ لوگ مہذب تھے۔ دراوڑ لوگ کول کے پہلو با پہلو رہتے تھے، مگر ان سے زوراور، شمار میں زیادہ، تہذیب میں بڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے زیادہ تر زمینیں، زرخیز زمینیں تو آپ لے لیں اور باقی کول کے لیے چھوڑ دی۔ بہت سی جگہوں میں دراوڑ اور کول مل جل کر ایک ہو گئے۔ جب قوم پر قوم اور فرقے پر فرقے باہر سے آ کر ہند میں آباد ہونے لگے تو اول دراوڑ اور کول نو وارد لوگوں سے خوب لڑے اور پھر ان میں مل جل گئے۔ اس طرح سے نئی نئی قومیں اور نسلیں پیدا ہوتی گئیں۔ شمال کے بیرونی ملکوں سے نووارد قوموں کا ایسا تانتا لگا کہ ایک مدت کے بعد شمال مغربی ہند میں، جس کو اب پنجاب، کشمیر اور راجپوتانہ کہتے ہیں، کول اور دراوڑ کا نشان تک باقی نہ رہا۔ ہاں، شمالی ہند کے وسطی حصے، گنگا کی تلہٹی اور کل وسط ہند میں ان کا زور تھا۔ ان حصوں کی آبادی میں ان کی کثرت تھی۔ اس امر کی شہادت ان اضلاع کے باشندوں کے رنگ، سر کی بناوٹ، آنکھ، ناک اور قد میں موجود ہے۔ ان باتوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اضلاع کے باشندوں کی بعض قوموں میں کم و بیش دراوڑ اور کول کا خون ضرور ملا ہوا ہے۔ جنوبی ہند کے ان باشندوں کی شکل میں جو اصل سے دراوڑ ہیں بہت کم فرق آیا ہے۔ وہ ابھی تک دراوڑ کہلاتے ہیں۔ ہزاروں برس تک سخت گرم ملکوں میں بسنے کی وجہ سے ان کے رنگ بہت زیادہ سیاہ ہو گئے ہیں۔ اب یہ لوگ ہند کے اور حصوں کے باشندوں کی نسبت بہت کالے ہیں۔ جنوبی ہند میں دراوڑ کی تعداد اب 5 کروڑ 80 لاکھ ہے۔ یہ 14 مختلف زبانیں بولتے ہیں، جن میں تامل، تیلگو، ملیالم اور کنڑی اوروں سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ ہند کے بعض حصوں میں کچھ قدیم دراوڑ قومیں بھی ایسی ہیں کہ ان کو ہندو کہنا مشکل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اور دراوڑوں کی طرح انہوں نے تہذیب حاصل نہیں کی۔ یہ دکن کے شمال کے پہاڑی ملکوں میں آباد ہیں۔ گونڈ اور کھنڈان ان کی سب سے بڑی قومیں ہیں۔ امید کرتی ہوں ناظرین آج کی یہ انفارمیشن بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ناظرین محترم، میری چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اینڈ شیئر کیجئے۔ تھینک یو۔